محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه الدخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، کیا اچھائیاں ہیں، کیا نیکیاں ہیں، کیا اچھے اچھے حالات آنے والے ہیں، کیا اچھے اچھے بدلے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کے لیے ہیں۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، کیا کیا مصیبتیں آنے والی ہیں، کیا کیا فتنے آنے والے ہیں، کیا کیا مصائب اور مشکلات آنے والی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی اپنی ایک طبیعت اور فطرت اور اس کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ڈالی ہوتی ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ خیر کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ شر سے زیادہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو خیر تو حاصل کرنا ہے لیکن شر سے زیادہ بھاگا جائے۔ کچھ لوگ امید پسند ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ خوف اور اس طرح کی چیزوں کے زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ جو چیزیں برائی والی ہیں، جو چیزیں خوف والی ہیں، جو چیزیں خطرناک ہیں، ان سے ڈرا جائے، ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ چلو نیکیاں بھی بڑی بات ہے، نیکیاں کمانا بڑی بات ہے اور نیکیاں کمانی چاہیے، لیکن یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے کہ برائیاں کم از کم ہمارے ہاں در نہ آئے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ مخافت ان یدرکنی، کیا شر سے تمہاری محبت تھی یا تمہیں پسند تھا؟ نہ یہ بات نہیں تھی۔ مخافت ان یدرکنی، میں اس سے ڈرتا تھا کہ کبھی مجھے شر نہ مجھے پکڑ لے، کبھی میں شر میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ فقلت: یا رسول اللہ، ایک دفعہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا کنا فی جاہلیت و شر، ایک زمانہ تھا کہ ہم جاہلیت میں تھے اور حالت ہمیشہ مستقل طور پر حالت بری حالت، اس میں خیر تھا ہی نہیں، برائی ہی برائی، اور جاہلیت میں، جاہلیت کا نام اور جاہلیت کا عنوان اللہ نے بھی اس کو دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے، اور صحابہ بھی ایسے سمجھتے تھے کہ اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ وہ جو اصطلاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تھی، وہ اصطلاح انہوں نے ہضم کی، کننا فی جاہلیت، بس ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ وہ جاہلیت تھی۔ ہمارے ہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کے مسلمان جو ہے وہ اگر کسی نیکی کی طرف آ بھی جاتے ہیں تو ان میں وہ صلاحیتیں اور وہ خاصیات اور خوبیاں پیدا نہیں ہوتی جو صحابہ کرام میں پیدا ہوتی۔
تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جہاں سے آئے ہیں وہ اس کو جاہلیت نہیں سمجھتے. جہاں سے انہوں نے توبہ کی ہوتی ہے وہ اس بات کو جو انہوں نے چھوڑ دی ہے، اس طرز فکر کو جو انہوں نے چھوڑی تھی، اس چیز کو وہ جاہلیت سمجھتے نہیں ہیں. اگر وہ یہ بات مان لے دل سے کہ جس چیز میں میں تھا، جس حالت میں میں تھا، جس فکر پر میں تھا، وہ فکر جاہلیت کی فکر تھی، وہ زندگی جاہلیت کی زندگی تھی، اور تب وہ توبہ کر لے اور تب وہ علم حاصل کر لے، وہ مان لے، وہ جان لے، وہ اپنی زندگی تبدیل کر دے، تو پھر وہ اس کی زندگی مکمل تبدیل ہوتی ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہ کہاں کی جاہلیت تھی، بس یہ تو بس ایک مثلاً ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک پارٹی کو تبدیل کر کے دوسری پارٹی میں آ گیا، ایک گروہ کو تبدیل کر کے میں دوسرے کچھ قسم کے لوگوں سے آ کر میں دوسرے لوگوں میں شامل ہو گیا، تو اس میں وہ کون سی بڑی بات ہے؟ کون سا میں جاہلیت میں تھا؟ یہ جاہلیت کا لفظ اس سسٹم اور اس نظام اور اس پورے دور کے لیے، اس فکر، اس طرز فکر کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ تجویز کیا ہے، اس بنیاد پر تجویز کیا ہے کہ ایک آدمی بس ایک لفظ میں سمجھ لے کہ اب میں جاہلیت سے نکل چکا ہوں. تو اگر وہ پھر وہی کام کرنے لگے تو کہتے ہیں جاہلیت کا کام تھا. اس وقت کی بات ہے جب میں جاہل تھا، جب جاہلیت میرے ذہن پر سوار تھی. یہ تبدیلی کے لیے اور یہ فکر اور اس کی اصلاح کے نظریے کے اصلاح کے لیے اور زندگی کی اصلاح کے لیے ایک لفظ بہت اہم لفظ ہے. کننا فی جاہلیت و شر، ہم جاہلیت میں بھی تھے اور شر میں بھی. فجاءنا اللہ عز وجل بهذا الخیر، تو اللہ رب العالمین تو اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا. ایسا ہوگا کہ یہ خیر کے بعد کوئی شر، ظاہر ہے کہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ خیر اور شر کی لڑائی تو ہوگی. یہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا اسی لیے ہے کہ یہاں پہ خیر و شر کی لڑائی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میرے بندے جو ہے کون ہے جو شر کے مقابلے میں اور خیر کی لڑائی میں ساتھ دیتے ہیں، خیر کے ساتھ خیر کا ساتھ دیتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو شر کا ساتھ دیتے ہیں. اپنی صلاحیتوں، قابلیتوں اور اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ خیر کے ساتھ اس کے وزن میں وہ پلڑا ڈالتے ہیں، اس کے پلڑے میں وہ وزن ڈالتے ہیں، اور کون ہے جو شر کے پلڑے میں وہ اپنا وزن ڈالتے ہیں. قال نعم، نبی نے فرمایا ہاں اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا، شر تو ہوگا. وہ شر دیکھیں نا، وہ شر کبھی غالب بھی ہوگا، خیر غالب ہے. اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ پھر اجتماعیت میں عمومی طور پر وہ شر کا غلبہ ہوگا. قلت وهل بعد ذلك الشر من خیر، پھر جو شر آئے گا اس کے بعد کوئی خیر ہوگا؟ قال نعم، نبی نے فرمایا ہاں اس شر کے بعد بھی پھر خیر ہوگا. وفیہ الدخن، خیر تو ہوگا لیکن اس میں کچھ میل کچیل ہوگی، اس میں کچھ خرابی ہوگی، اس میں کچھ میل کچیل بھی ہوگی، کچھ خرابی ہوگی اس میں. قلت وما دخنہ، تو اس خیر میں کون سی خرابی ہوگی، اس کا میل کچیل کیا ہوگا؟ قال قوم یہدون بغیر ہدی، لوگ ہوں گے، اس لوگوں سے مراد کون سے ہوں؟ جو امام لوگ ہیں، جو برسر اقتدار لوگ ہیں، جو قوت والے ہیں، جو قوم کو اپنے پیچھے لگانے والے لوگ ہیں. قوم، ایسے لوگ ہوں گے یہدون بغیر ہدی، کہ وہ اس رستے پر جائیں گے جو میرا رستہ نہیں ہوگا. یہدون بہدی، میرے طریقے پر نہیں ہوں گے، میرے راستے پر نہیں ہوں گے، میرے راستے پر نہیں جائیں گے. تعرف منہم، کچھ کام ان کے اچھے ہوں گے. تعرف منہم، ان کے کچھ کاموں کو تم جانتے ہو کہ یہ اچھے کام ہیں. وتنکرو، اور کچھ کاموں کو تم نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. کچھ اچھائیاں بھی ان میں ہوں گی اور کچھ برائیاں بھی ہوں گی. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر، اس میل کچیل والے خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ قال نعم، ہاں اس کے بعد تو شر ہوگا. دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے کے دائی ہوں گے، گویا کہ وہ بالکل جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں اور اسی جہنم کے لیے لوگوں کو بلائیں گے اور لوگوں کو اسی جہنم میں جانے کی دعوت دیں گے. من اجابہم الیہا، اور جو بھی ان کی بات مانیں گے، قذفوہ فیہا، اسے وہ جہنم میں پھینک دیں گے. ان کی اطاعت جہنم میں جانے کا بالکل پرواہ نہ ہوگی اور اس میں کوئی تیسری بات درمیان میں نہیں ہوگی. جو بھی ان کی بات مانیں گے سیدھا جہنم میں جائیں گے. قلت یا رسول اللہ صفہم لنا،
تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول ان کا بیان ہمارے سامنے تھوڑا سا اور مزید تھوڑی سی وضاحت فرمائے. قال هم من جلدتنا، وہ ان کا چمڑا ہمارے جیسا ہوگا، ہمارے ہی لوگ بظاہر باہر ہمارے چمڑے جیسے لوگ، وہ کوئی دوسرے لوگ نہیں ہوں. من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وہ ہماری زبان بولیں گے، یعنی اسلام کی بات کریں گے، بظاہر ان کی بات، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے اور اسلام کی بات کریں گے، اسلام کا نام بھی لیں گے. یتکلمون ہماری زبان اور ہماری ٹرمز، ہماری اصطلاح استعمال کریں گے. یہ نہیں کہ عرب ہوں گے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ عرب ہوں گے، وہ تو ظاہر بات ہماری زبان میں بات کریں گے. مطلب یہ ہے کہ زبان میں بات کرنے سے مراد اس زمانے کی اصطلاح میں بات کرنا، یعنی ہماری اصطلاح میں باتیں کریں گے، شریعت کی اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں بات کریں گے. قلت فما تأمرنی ان ادرکنی ذلک، تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اگر میں اس زمانے میں، وہ زمانہ میں نے پا لیا اور میں بھی اس زمانے تک زندہ رہا، یا وہ زمانہ میرے اوپر بھی آ گیا، تو آپ مجھے اس زمانے کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال تلزم جماعت المسلمین و امامهم، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہوتی ہے اور ان کا جو امام ہوتا ہے ان کو لازم پکڑ لو، ان کے ساتھ چمٹ جاؤ. جو مسلمانوں کی جماعت ہوگی اور ان کا جو امام ہوگا ان کے ساتھ چمٹ جاؤ. تو یہ اس کا طریقہ ہے. پھر دیکھیں گے جو اجتماعیت کی بات ہوگی تو جو بھی ہوگا تو ہوگا، بس اجتماعیت ہوگی، اجتماعیت کو لازم پکڑیں. قلت فإن لم يكن لهم جماعت ولا امام، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر ان کی نہ کوئی جماعت ہوگی اور نہ ان کا کوئی امام ہوگا، اگر مسلمانوں کی نہ کوئی جماعت ہوگی اور نہ ان کا کوئی امام ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعتزل تلک الفرق كلها، پھر یہ سب فرقے ہیں، اگر ان کی اجتماعیت نہیں ہے اور ان کا ایک امام نہیں ہے تو پھر یہ سب فرقے ہیں. فاعتزل تلک الفرق كلها، پھر ان سب فرقوں سے الگ ہو جاؤ. ان سب یہ فرقے ہیں، پھر نام جماعتوں کے ہوں گے، نام اماموں کے ہوں گے، لیکن ہیں یہ فرقے. فاعتزل تلک الفرق كلها، ان سب فرقوں سے الگ ہو جاؤ. الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس ان کو اپنا رہنما نہ بناؤ، ان کے پڑھنے میں اپنا وزن نہ ڈالو، ان کو اپنا نجات دہندہ نہ سمجھو، ان سے توقعات وابستہ نہ کرو. وَلَوْ أَن تَعُضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، تو پھر تو مجھے بڑی مشکل میں زندگی گزارنی پڑے گی. تو نبی نے فرمایا وَلَوْ أَن تَعُضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، اگر کہ تم چک لگاؤ، اگر کہ تم اپنے دانتوں سے کاٹو کسی ایسے درخت کے تنے کو جو کسی صحرا میں ہوتا ہے، کسی صحرا میں کسی درخت کے تنے پر بھوک کی وجہ سے تم اپنے دانت لگا دو، کاٹو اپنے دانتوں سے اس تنے کو، بھوک کی وجہ سے، مشکل کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. حتیٰ یدرکک الموت، حتیٰ کہ تمہیں موت آ پہنچے، وانت علی ذلک، اور تو اسی حالت میں، تو اسی حالت میں. لیکن ان فرقہ پرستوں کے پلڑے میں اپنا وزن نہ ڈالو. اس حدیث میں تو بہت بڑی بات ہے، تفصیلی باتیں ہیں، لیکن دو تین باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ خیر کے بعد شر، ہاں خیر کے بعد شر ہے. خلافت علی منہاج النبوت کے بعد پھر ملوکیت کا زمانہ تھا، اور اس میں بڑی خطرناک قسم کی باتیں ہیں. بنو امیہ کے زمانے میں کتنی برائیاں ہوئی، کتنے ظلم ہوئے، کتنے فسادات ہوئے، اور بنو عباس کے زمانے میں کیا کیا نہیں ہوا. اچھائیاں بھی ہوئی کچھ نہ کچھ، ایسا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ چیزیں تو تھیں. اس کے بعد پھر خیر کی بات، اس کے بعد یہ خیر جس میں دخن ہے، جس میں کچھ نہ کچھ میل کچیل ہے. یہ شاید ان اصلاحات کی طرف اشارہ ہوگا جو اس پوری تاریخ میں اب تک ظاہر ہے. ممکن ہے ہمیں تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ شاید یہ بالکل معاملہ قریب ہے، لیکن ممکن ہے آئندہ کے لیے بھی اس میں اس کا کوئی حصہ ہوگا. لیکن لگتا ایسا ہے کہ جو ابھی تک جو باتیں گزر چکی ہیں، اور کبھی کبھی ہندوستان کے اندر، کبھی مصر کے اندر، کبھی عرب کے اندر، کبھی ترکی کے اندر، کبھی دنیا کے دوسرے خطوں کے اندر، کبھی اندلس اور اسپین کے اندر، پوری دنیا میں جہاں بھی کچھ، کبھی مشرق بعید کے اندر، آپ اپنی پوری تاریخ کو دیکھیں تو جتنے نام میں نے لے لیا، یہاں کچھ اچھائی ہمیں نظر آ رہی ہیں، کچھ اچھے حکمران ہمیں نظر آ رہے ہیں.
اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخن، اس میں کچھ مسائل ہوں گے، اس میں کچھ میل کچیل ہوگا۔ میل کچیل کا مطلب یہ ہے کہ تعریف و تنکر، کچھ چیزیں ان کی اچھی ہوں گی، کچھ چیزیں ان کی بری ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ یہ اچھائیاں اور برائیاں ساتھ ساتھ چلتی رہیں، ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ اس کے بعد پھر فہل بعد ذالک من شر، اس کے بعد بھی شر ہے۔ یہ تو وہ خیر ہے جس کے بعد، جس کے ساتھ کچھ میل کچیل بھی ہے، اس خیر کے بعد جس کے ساتھ کچھ میل کچیل بھی ہے، اس کے بعد ایک شر ہے۔ وہ شر کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا من جلدتنا من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، مسلمان ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ہماری اصطلاحات استعمال کریں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بالکل آج کا زمانہ ہے، بالکل آج کا زمانہ ہے۔ یتکلمون بألسنتنا، ہماری زبان استعمال کر۔ آپ جتنے بھی مسلمان حکمران دیکھتے ہیں وہ اپنی ہر ظالمانہ اور ہر جابرانہ اور ہر غاصبانہ اور ہر کافرانہ اور مشرکانہ عمل کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی۔ آپ نے مشرف کو دیکھا تھا، مشرف نے 9/11 میں افغانستان پر حملے کے لیے کیا جواز دیا تھا؟ مجھے یاد ہے وہ صلح حدیبیہ کے حوالے دے رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہا تھا۔ آپ سمجھے کوئی شیخ الحدیث بول رہا ہے، کسی شیخ الحدیث نے اس کے لیے لکھی ہوگی۔ یتکلمون بألسنتنا، ہماری زبان پر بات کریں گے، ہماری زبان میں بات کریں گے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا نام استعمال کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج جتنے بھی ہے سارے کے سارے اسلام ہی کا سہارا لیتے ہیں، اسلام ہی کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات ہے کہ کسی زمانے میں ان کو ضرورت نہیں تھی کہ اسلام کا نام اس انداز سے استعمال کر لے۔ ایک وقت آئے گا کہ ان کی ضرورت ہوگی کہ وہ اسلام کا نام استعمال کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم وہ دیکھیں گے کہ اسلام ابھر رہا ہے، اور اس کے بغیر لوگوں کو لوریاں دینے کے لیے کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ سمجھائیں کہ ہم بھی اسلام کے نام لیوا، ہم بھی اسلام کے لیے کر رہے ہیں کچھ۔ اور دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کے اوپر وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ آپ آج سعودی کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ اور امریکہ مل کر مسلمانوں کے لیے نصاب تیار کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے نصاب تعلیم تیار کر رہے ہیں۔ کھل کر بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو سناؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کھل کر وہ مسلمانوں کے لیے نصاب، وہ ائمہ اور خطباء کے لیے باقاعدہ تربیتی کورس تیار کر رہے ہیں۔ برطانیہ بھی تیار کر رہا ہے۔ ابھی آپ کو میں میسج بھی بتاؤں گا، اس میں ہے کہ وہ برطانیہ والے، وہ جو برٹش کونسل ہے، ان کے تعاون سے ائمہ خطباء کے لیے باقاعدہ کورس تیار کیے جائے۔ انگریزی بھی سیکھو 15 دن کے اندر، اور آپ کو پیسے بھی دیے جائیں گے، آپ کو اخراجات بھی دیے جائیں گے، اور آپ کو پھر سرٹیفکیٹ بھی دی جائے گی، آپ کو سند بھی دیا۔ آپ برٹش کونسل کے سند یافتہ برٹش کونسل کے سند یافتہ خطیب ہوں گے اور استاد ہوں گے، مدرس ہوں گے۔ اور پھر ہمارے حکمرانوں نے بھی باقاعدہ تیاری کی ہے کہ علماء کو باقاعدہ لکھے ہوئے خطبے دیے جائیں گے۔ آپ نے یہ، اس لیے کہ آپ فرقواریت کی باتیں، ہم تو اسلام کی بات چل رہا ہے، آپ فرقواریت کی بات کرتے ہیں، آپ فرقوں کی باتیں۔ یہ سارے جتنے بھی خطیب ہیں نا، سب فرقوں کے لیے بول رہے ہیں، کوئی بھی اسلام کے لیے نہیں بول رہا۔ اور ہمارے حکمرانوں کو بہت بڑا غم ہے، کھائے جا رہا ہے، ان کو بیچاروں کو بالکل مر رہے ہیں اسلام کے غم سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں فرقہ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اسلام کی بات جو ہے نا اس کو پش پٹ ڈال۔ آئے ہیں امریکہ سے سیکھے اسلام کی بات، آئے ہیں برطانیہ سے سیکھے اسلام کی بات، ان چوروں چکو ڈاکوں لٹیروں سے سیکھے اسلام کی بات۔ اسلام کی بات بڑا بڑا غم ہے، بڑا درد ہے ان کے دل میں۔ تیسری جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے کہ نبی نے فرمایا کہ فما تأمرنی، چلو یہی حالت ہے تو ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت ہوگی اور مسلمانوں کا امام ہوگا تو بس ان کو پکڑ لو، ان کے دامن کو پکڑ لو۔ جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اسلام کی جماعت بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کا امام۔ ان میں اس کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں اختیار بھی ہو، مسلمانوں کی اجتماعیت ہو اور ان کا کوئی لیڈر ہو جو ان کے اجتماعی نظام کا بھی، صرف انفرادیت کا نہیں، واعظ و نصیحت کی حد تک نہیں، بلکہ اجتماعیت کا حکمران بھی ہو، تو بس ان کو پکڑ لو۔ وہ جہاں بھی ہو آپ وہاں پہ جائیں اور ان کی قوت کو، اس میں مزید اضافہ کریں، اپنا زور
اس کے پلڑے میں ڈال، اپنی صلاحیتیں اس کے لیے استعمال کر لے، اسے اپنا سہارا سمجھے، اسے اپنی چھتری سمجھے، اسے اپنا مورچہ سمجھے۔ دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جو مسلمانوں کی اجتماعیت کے امام ہوں، یعنی وہ گروہ اور وہ نظم اور وہ اجتماعیت جس کا مطمع نظر اور جس کا اڑنا بچھونا خالص اسلام ہو، اور اس میں دوسری باتوں کا کوئی دخل شخل نہ ہو، جس طرح اسلامی تحریک ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی تحریک۔ اسلامی تحریک کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اڑنا بچھونا وہ ایک نمونہ پیش کرتے ہیں، ایک نمونہ پیش کرتے ہیں، اقامت دین کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی مراد ہے، اور دلائل کی بنیاد پر وہ مراد ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہوتے تھے وہ ایک دم ایسے تو نہیں ہوتے تھے بغیر تحریک چلانے کے کہ وہ ایک دم جب پیدا ہوئے تو سیدھا ان کو حکومت مل گئی۔ ظاہر ہے کہ کئی انبیاء کی تو ساری زندگی اسی میں گزر گئی کہ وہ حکمران کو آج موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، موسیٰ علیہ السلام کی تو پوری زندگی اسی میں گزر گئی کہ وہ ہمیشہ ان کو، ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک اجتماعیت تھی، ان کی تربیت بھی کر رہے تھے، ان کے پاس ایک نظام بھی تھا، اور اس وقت کے حکمران کے ساتھ وہ ٹکر بھی لیتے تھے۔ تو یہ بات تو انڈرسٹوڈ، اس میں کوئی وہ شک والی بات نہیں ہے کہ جماعت المسلمین و امامہم سے وہ دونوں باتیں مراد ہیں، یا تو وہ خالص اسلامی تحریک جو اقامت دین کی بنیاد پر خالص اسلامی اصولوں پر جدوجہد کر رہی، اور یا وہ اجتماعیت جو اقتدار تک پہنچ چکی ہو۔ لیکن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بلند فرمائے کہ انہوں نے ایک عجیب بات پوچھی، اور وہ بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ، کہ اگر نہ کوئی ایسی جماعت ہو جس طرح آپ فرما رہے ہیں، وہ سمجھ گئے تھے کہ جماعت سے مراد کیا ہے، ایسی کوئی جماعت نہ ہو۔ ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ نام کی کوئی جماعت نہیں ہوگی، نام کی تو ہوگی لیکن کام کی نہیں ہوگی، ایسی کوئی جماعت نہ ہو، اور نہ ان کا کوئی ایسا امام ہو جس کو ہم سمجھے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے اور دین کو سمجھ بھی رہا ہے، اور واقعی دین اس کا اڑنا بچھونا بھی ہے، اور دین ہی کے لیے وہ سب کچھ اپنے داؤ پر لگا چکا ہے، جس طرح ہم جانتے ہیں، ہم نے تاریخ میں اور قرآن میں اور سنت میں اور سارے اسلام میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اسلام میں لیڈر اور امام کس کو کہتے ہیں، اس میں کیا کیا صلاحیتیں، کیا کیا قابلیتیں، ان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، ان کے فیصلے، ان کی ترجیحات، اس کی زبان، اس کا اٹھنا بیٹھنا، یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو جاننا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، دوبارہ الف با صاد سے شروع کر دے، پڑھ لیں اگر نہیں جانتے۔ اگر ایسی کوئی جماعت اور امام نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ تو ہمارے کچھ لوگوں سے اس طرح کی بات پوچھی جائے تو کہتے ہیں کہ اگر تم مطمئن نہیں ہو تو اپنی جماعت بنا لو، اگر تم خود مطمئن نہ ہو تو تم اپنی جماعت بنا لو، اگر نہیں بنا سکتے تو پھر تمہیں جانا پڑے گا۔ اجتماعیت کے بغیر تو بات نہیں چلتی، اجتماعیت کے بغیر تو صرف اسلام کی خدمت ہو ہی نہیں سکتی، تو اسلام کی خدمت ہو ہی نہیں سکتی، تو اجتماعیت اگر اس جہنم کی طرف لے جانے والی ہو اور برائی کی طرف لے جانے والی ہو، اور تمہارے پاس جو کچھ نہیں کیا ہے، کچھ جو تم نے کمایا ہے بڑی مدت کے بعد، جو تمہارے ہاتھ میں کچھ چیز آ گئی ہے، اگر وہ بھی تم سے لینا چاہے تب بھی تم اجتماعیت کے ساتھ جاؤ گے۔ اجتماعیت بجائے خود مقصد ہے یا کسی مقصد کے لیے؟ تو وہ تو یہ کہتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا کہ فَإِن لَمْ يَكُنْ جَمَاعَةٌ وَلَا امام، اگر جماعت اور امام نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، پہلا کام یہ کر لو کہ ان فرقوں سے الگ ہو جاؤ، ان فرقوں، یہ فرقے ہیں، پھر یہ فرقے ہیں، دوسرے فرقے گننے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کہتے ہو 72 فرقے وہ کون کون سے ہیں، بس کون سے ہیں ان کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دو، لیکن یہ تو بہرحال پتہ چلا کہ یہ تو فرقے ہیں جو نام اسلام کا لیتے ہیں اور کام اسلام کے لیے نہیں کرتے، جو دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہم اسلام کے لیے کر رہے ہیں، اور نہ ان کے امام میں وہ صلاحیت ہوتی ہے، اور نہ ان کی جماعت میں وہ فیصلے اور وہ اجتماعیت میں وہ اسلام غالب آپ دیکھ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے تو لوگ کرتے ہیں، جن کے مفادات ہوتے ہیں، زبانیں تو آج کل لوگوں کی ایک ایک گز ہے، ایک گز زبانیں ہیں، جب آپ بات کریں گے تو 2 گز زبانیں بھی نکالیں گے، لیکن کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے اصول کے مطابق، بتائے ہوئے شریعت کے مطابق کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں؟ پچھلے دنوں میں نے وہ آسمہ اس کو کہتے ہیں، وہ آسمہ کہتے ہیں لیکن وہ آسمہ اسم گناہ کو کہتے ہیں، وہ آسمہ، وہ جو مر گئی تو کچھ لوگ اس کے لیے بڑے بول رہے تھے، تو میں نے ساتھیوں کو کہا، میں نے کہا یار ان کو اتنا پوسٹ کر لو
کہ چلو تم یہ کہہ لو کہ اپنے پوسٹ میں یہ لکھو کہ میری یہ دلی تمنا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا حشر اس کے ساتھ ہو اور میرے پاؤں کو اس کے ساتھ باندھا جائے، وہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو لے جائے تو مجھے بھی ادھر لے جائے۔ تو میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور ممکن ہے شاید کوئی کر بھی لے کہ اگر اس کو آخرت پر اعتماد نہ ہو، یقین نہ ہو تو وہ بھی کر لیں گے۔ لیکن جو لوگ کچھ نہ کچھ چیزیں سمجھنے والے ہیں اور تھوڑا بہت ذرہ بھر بھی ان کے دل میں رائی بھر بھی ایمان ہوگا تو وہ ڈریں گے کہ اگر واقعی ایسی دعا میں نے کر دی اور وہ واقعی قبول بھی ہو گئی تو پھر میرا کیا بنے گا۔ تو ظاہر ہے کہ زبانیں تو ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن جن کے دل میں رائی بھر بھی ایمان ہوگا وہ دیکھ لے کہ واقعی ہے تو پھر ڈرے، پھر اس کے لیے بات وہ قیامت کے دن بھی کہے کہ مجھے تو یہ اسلام نظر آ رہا تھا تو میں تو ساتھ جا رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، مجھے کیا ہے، ہمیں کوئی فرض ہے ہمارا اوپر کہ ہر شخص کو جو ہے نا اسی ایک بات پر مطمئن کر دے کہ یہ ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ۔ یہ تو ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہم جس پر مطمئن ہیں، ہم جس کو سمجھ رہے ہیں اس کو اسی طرح سمجھے، کوئی دوسری طرح سمجھ رہا ہو تو اس کے لیے آزادی ہے، کوئی پابندی تھوڑی ہے۔ باتیں تو قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، سارے فیصلے دنیا میں تھوڑے ہونے ہیں۔ وَلَوْ أَن تَعُضَّ بِأَسْلِحِ، پھر تو تم اکیلے ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے بھوکے، پھر لوگ تمہیں گولیاں نہیں ماریں گے تو پتھر تو ماریں گے، پاگل تو کہہ دیں گے، دیوانہ تو کہہ دیں گے، پھر شاید تمہارے بچے بھی تمہارا ساتھ نہ دیں، تو کوئی بات نہیں۔ وَلَوْ أَن تَعُضَّ عَلَىٰ أَصْلِ شَجَرَةٍ، جاؤ کسی صحرا میں اور بھوک اور پیاس سے کسی درخت کے تنے پر اپنے دانت گاڑ دو، کاٹو اسے، اگر کچھ نہ ملے اور بھی تو اپنا غصہ اسی پر اور اسی کے ساتھ ہی رہو، کھاؤ پیو بھی وہ درختوں کے پتے کھاؤ، درختوں کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تو فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ وَلَوْ أَن تَعُضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر وہاں پہ مشکلات سے گھبرا کر پھر کہتے ہو کہ یار میں نے اپنے معاملے پر نظر ثانی۔ ہمارے ایک دوست تھا، وہ افغانی ہے، وہ کسی زمانے میں، آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، وہ کسی زمانے میں بس وہ کہتا تھا یار وہ زمانہ آ گیا ہے جب بکریاں آدمی چرائے اور پہاڑ پر چڑھے، تو اس نے کچھ بکریاں لی بھی تھی اور کسی پہاڑ پر چڑھا بھی تھا، تو کچھ مدت بعد پھر واپس آیا، کہتا یار وہ زمانہ نہیں آیا، وہ زمانہ نہیں آیا۔ سمجھ لیا؟ وہ زمانہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے، لیکن وہ زمانہ اور زمانے میں بکریاں پہاڑوں پر بکریاں چرانا کوئی ایسی مائی پھوپھی کے گھر کی دال نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ بہت مشکل ہے جس کے لیے تم واپس آ گئے ہو، اس کے مقابلے میں وہ بہت مشکل ہے جس کے لیے تم واپس آ گئے ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب کوڑے لگائے جا رہے تھے وہ کبھی نہیں روئے تھے، لیکن کوڑے لگانے کے بعد جب دوسرا مرحلہ آیا زندگی کا اور اشرفیوں کی تھیلیاں بھر بھر کر ان کے سامنے پیش کی گئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو شاگردوں نے کہا شیخ وہ کوڑے 70 کوڑے روزانہ ہاتھ کلہے سے اکھڑ گیا تھا، آپ کے آنکھوں میں ہم نے آنسو نہیں دیکھے تھے، اب یہ مصیبت ہے، تو آرام سے بیٹھے ہیں اور اشرفیوں کی تھیلیاں بھر بھر کر آپ کے سامنے پیش کی جاتے، کہتے ھذا اشد علی من ذاک، اللہ کی قسم یہ مشکل میرے لیے اس سے بہت بڑھ کر ہے، اس مشکل میں ڈٹ جانا آسان تھا، اس مشکل میں ڈٹ جانا آسان ہے، یہاں پہ استقامت دکھانا بہت مشکل ہے۔ وَلَوْ أَن تَعُضَّ عَلَىٰ أَصْلِهِ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ، یہاں تک کہ موت تمہیں جا لے اور تم اسی حالت میں مستقیم رہو، ثابت قدم رہو۔ وہاں پہ ثابت قدم رہنا، چلنا اتنا آسان نہیں کہ صحرا اور جنگل میں جانا اتنا مشکل نہیں ہے جہاں پہ وہاں پہ ڈٹ جانا مشکل ہے، جس طرح یہاں پہ ڈٹ جانا مشکل ہے ادھر ڈٹ، اور وہاں سے واپس آنا اس سے بہتر یہی ہے کہ پھر یہیں رہو، پھر اس لیے کہ پھر لوگ کہیں گے بہت سے لوگ گئے تھے واپس آ گئے تو پھر دوسروں کا راستہ بھی بند ہو جائے، دوسروں کا راستہ بھی بند ہو جائے۔ یہ ایک دوسری حدیث ہے، اگرچہ حدیث تو نہیں ہے، ایک صحابی کا قول ہے، اور صحابی کی صحابیت میں بھی اختلاف ہے۔ محمد ابن کعب بنو قریظہ کے ایک جوان تھے جو قریظہ کی غزوے خندق میں یہ گرفتار ہوئے تھے، یعنی
یہ ان غلاموں میں شامل تھے، ابھی جوان نہیں ہوئے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے۔ کعب قرظی مشہور ہے، وہ تو صحابی ہے، جب ان کو غلام بنایا گیا۔ یہ ان کے بیٹے ہیں محمد بن کعب۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا تھا۔ بہرحال بہت بڑا عالم، بہت بڑا عظیم شخصیت ہے، بہت عظیم شخصیت۔ وہ کہتے ہیں کہ جاءہ رجل، میرے پاس ایک آدمی آیا، فقال، اس نے کہا، انا نجد فی بعض الکتب، ہم پرانی کتابوں کی کبھی مطالعہ کرتے ہیں تو کتابوں میں نے دیکھا کہ ان للہ عز وجل عباد، اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ السنتہم احلی من العسل، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں۔ بات کریں گے تو آپ کہیں گے کہ بس وید اڑو، ہاں بس مجھے تو آپ لے گئے، ہاں خرید لے گئے، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی۔ وقلوبہم امر من الصبر، اور ان کے دل انتہائی کڑوے پودے سے بھی زیادہ کڑوے۔ صبر، پتہ نہیں ہمارے ہاں پشتوں میں آپ کو ہوگا نا، ہم جب مصبر ایک چیز مصبر تو غالباً صبر مصبر کو کہتے ہیں۔ الصبر صبر، صبر تو مصبر ہے۔ وہ اس کو کسی گڑے پر اور کسی مٹکے پر اسی طرح مسلتے تھے، اور پھر ہم جب دیکھتے تھے کہ یہ چیز دے گی تو ہماری وہ کیفیت عجیب ہوتی تھی کہ انتہائی کڑوی چیز ہوتی۔ قلوبہم امر من الصبر، لیکن ان کے دل وہ مصبر سے زیادہ کڑوے۔ یلبسون للناس مسوک الظأن من اللین، لوگوں کے سامنے تو وہ ایسے لباس پہنتے ہیں جو بھیڑیوں کا لباس ہوتا ہے، ہاں بھیڑوں کا لباس، بھیڑ نہیں ہوتے، گڑھے، نرم لباس، بالکل زبردست قسم کے ایسے کپڑے جو لوگوں کو قابل قبول ہو کہ یہ دیکھنا، یہ لباس ایسا لباس خضر، لباس خضر، لباس تقوی، لباس صوفیت، لباس بزرگی، لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، تو اقبال نے اسی سے لیا۔ من اللین وَيَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، اور دنیا کو اچک لیتے ہیں دین کے کنڈے بنا کر، دین کے کیا کہتے ہیں اس کو، کمند، کمند جانتے ہیں نا، کمند ہوتے ہیں، پنجے ہوتے تھے اس کے، ایسے کنڈیاں ہوتی تھی اس کو پکڑنے کے لیے، وہ دیواروں پر اسی طرح پہنتے تھے، پھر اس کو اسی طرح معمولی ہلاتے تھے تاکہ وہ وہاں پہ ذرا جگہ پا لے، اور اسی کے ذریعے پھر وہ دیوار پر چڑھتے تھے۔ یختلون الدنیا بالدین، وہ دین کے ذریعے لوگوں دنیا پر قبضہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں باقی دکانیں تو الگ الگ دکانیں کھولی ہیں اور دین کی دکان تو ابھی نہیں ہے، تو میں دین کی دکان کھول دوں تاکہ لوگوں کو دین کی بنیاد پر لوگوں کے جیب خالی کر دوں، لوگوں کے سروں پر قبضہ کر لوں، لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر دوں۔ یختلون الدنیا بالدین، وہ ہوتے تو دنیا کے ڈاکو ہیں، لیکن دنیا کا ڈاکہ ڈالنے کے لیے انہوں نے دین کو وسیلہ بنایا ہوتا ہے، دین کو ذریعہ بنایا ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے، علی یجترئون، اتنے دلیر ہے کہ میرے سامنے آتے ہیں، خود دیکھ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ میرے سامنے اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ علی یجترئون، میرے بارے میں اتنے جری اور اتنے بہادر ہو گئے ہیں، میرے سامنے آتے ہیں۔ وبی یغترون، اور میرے بارے میں یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو کیا خیال ہے کہ میں ان کو سزا نہیں دوں گا، میں ان کو دیکھ نہیں رہا، میں ان سے غافل ہوں۔ بعزتی، مجھے اپنی عزت اور عظمت کی قسم، مجھے اپنی بڑائی اور کبریائی کی قسم، لأتیحن لہم فتنۃ، میں ان کے سامنے ایسے فتنے پیدا کر دوں گا، تدع الحلیم حیران، کہ ہوشیار آدمی بھی حیران ہو جائیں گے، اور یہ خود فتنوں کے دائی ہوں گے، یہ ان فتنوں کے اس میں پنسے ہوئیں گے، اس فتنے کے سرخیل ہوں گے یہ لوگ، اور پھر میں ان کے ساتھ دیکھوں گا۔ اس حدیث پر میں مزید تبصرہ نہیں کروں گا اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔